وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دو معبود نہ بناؤ، یقینی بات یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے، اسی لیے بس مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے یہ حکم بھیجا کہ بھائی ایک اللہ کو معبود سمجھو، اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمیشہ ہر حال میں ضروری ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ آسمان اور زمین کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اور سب کو کمپلسری اللہ کی بات ماننی، اللہ کا حکم پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی سے ڈرنا بھی نہیں اور کسی کو پوجنا بھی نہیں، کسی کی بندگی بھی نہیں کرنی، صرف ایک پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے سو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کرتے ہو۔ انسان کے پاس جتنی بھی نعمت ہے وہ سب اللہ نے دی ہے۔ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ دور کرنے کے لیے اللہ کو فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منہم بربہم یشرکون۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ تکلیف تم سے دور کر دیتے ہیں تب تم اچانک تم میں کی ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف دور کرتے ہیں تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بیماری کیسے دور ہوئی؟ تو کہا ڈاکٹر صاحب نے بیماری دور کر دی۔ ارے یوں کہ اللہ نے بیماری دور کی، ڈاکٹر کی دوا ذریعہ بنا، یوں بول۔ اگر کوئی تکلیف آئی اور دور ہو گئی تو پوچھتے ہیں کس نے تکلیف دور کی؟ تو کہا کہ فلانی درگاہ والے باوا نے۔ ارے وہ درگاہ والے باوا بھی اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہی تکلیف دور کرتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو نعمت ہم نے ان کو دی ہے وہ اس کی ناشکری کرے، سو تھوڑے دن تم مزے اڑا لو، پھر ان قریب مرتے ہی تم کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ بیماری دور ہوئی، تندرستی آئی تو ناشکری کرتا ہے، غریبی دور ہوئی، مال آیا تو ناشکری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی دنیا میں تھوڑے دن مزے اڑاؤ، آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ناشکری کرنے کا وبال، عذاب کتنا خطرناک ہوا کرتا ہے، وہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔
اور وہ کافر لوگ ہمارے ان کو دیے ہوئے رزق میں ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی صحیح حقیقت تو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھو گی جو تم بہتان باندھا کرتے تھے۔ یعنی روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہ روزی میں سے اللہ کے نام پر روزی خرچ کرنی چاہیے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے گناہوں کے کام میں روزی لگائیں گے، بتوں کے لیے روزی لگائیں گے، شرک کے کام میں روزی لگائیں گے، کفر کے کام میں روزی لگائیں گے۔ مکہ کے کافر لوگ جانور کا دودھ، جانور کے بچے، کھیتی کے اندر کا اناج جو بت ہوتے تھے ان کے اوپر بھی نذرانہ چڑھاتے تھے۔ تو روزی اللہ دے اور انسان اس روزی کو اللہ کے سوا دوسروں کے نام کے اوپر چڑھاوے، یہ انسان کی بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں آخرت کے اندر، وہ شرک کے بارے میں اللہ کے یہاں ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھ ہوگی۔ لہذا اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنی چاہیے۔ شرک کے کام میں، کفر کے کام میں، بتوں کے نام پر، درگاہوں کے نذرانے کے اندر، عرس قوالی کی محفلوں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر یہ اللہ کی روزی کو خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھو، اولیاء اللہ کے پاکیزہ طریقے جو انہوں نے سنت کے مطابق زندگی گزاری وہ سیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، لیکن ولیوں کو خدا کا درجہ ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور خود اپنے لیے وہ جو دل سے پسند کرے، یعنی بیٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور خود کے لیے بیٹے۔ فرشتوں کو یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، حالانکہ عرب کے کافروں کو، مشرکوں کو بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ تو جو بیٹی سے ان کو نفرت، وہ بیٹی کو اللہ کے نام پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹے ان کو بہت پسند، تو کہتے کہ بیٹے ہمارے ہیں۔ کیسی غلط بات وہ لوگ کہتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم کے مارے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل کے اندر گھٹتا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ بیٹی کی جو خوشخبری اس کو دی گئی، اس کو برا سمجھ کر، یعنی اپنے لیے عار سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس لڑکی کی ذلت گوارا کر کے کیا اس کو اپنے پاس زندہ رہنے دوں یا اس کو مٹی میں داب کر گھاڑ دیوے۔ دیکھو وہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ عرب کے اس سماج میں لڑکیوں سے بہت نفرت تھی، بہت نفرت تھی۔ اگر کسی کے گھر پر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا، چہرے کی خوشی رونق اڑ جاتی، دل دل میں گھٹتا اور پچھتاتا کہ او ہو میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، لوگ مجھے آر دیں گے، لوگوں کے سامنے آنے میں شرم ہوتی، دل دل کے اندر چیڑتا رہتا تھا، کوشش کرتا کہ اس لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کر کے مار ڈالے، یا یہ کہ اس کو رہنے دیوے اور جمائی کے نخرے برداشت کرے۔ ایسی غلط سوچ یہ لوگ سوچتے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ کے اوپر جہاں آیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
اس کی تفسیر نکال کر کے سن لیں، وہاں ہم نے عربوں کے جاہلیت کے زمانے کے عجیب عجیب قصے بھی بیان کیے ہیں۔ وہ لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت سمجھنا، ذلتی سمجھنا، یہ جو ہے غلط کام ہے، بالکل غلط کام ہے، جائز نہیں ہے، مکہ کے کافروں والا طریقہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو مصیبت سمجھتے ہیں، ذلتی سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ، یہ مینٹالٹی بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کو بیان کیا تو پہلے لڑکی کو بیان کیا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹی کی نعمت دیتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر لڑکے کو بیان کیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ لڑکیاں اگر تم کو ملی اللہ کی طرف سے، لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو یہ لڑکی جہنم میں جانے سے پردہ بن جائے گی، یعنی جہنم میں جانے سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لڑکیوں کو اچھی تعلیم دو، اچھے اخلاق سکھاؤ، پھر نیک جوڑا ڈھونڈ کر کے اس کی شادی کرا دو تو یہ باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ لڑکی پیدا ہونے کو برا سمجھنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کے اندر جو فضیلت آئی لڑکیوں کو پالنے کی، بڑا کرنے کی، اس کو حاصل کرنی چاہیے۔ لوگ لڑکیوں کو عذاب سمجھتے ہیں، ذلتی سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بلکہ لوگ تو پیٹ کے اندر سونوگرافی کے ذریعے پتہ چلے کہ لڑکی ہے تو بچہ گروا دیتے ہیں، یہ بھی غلط کام ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان یعنی یقین نہیں لاتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کے صفات ثابت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑے حکمت کے مالک ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا میں بھی بری حالت ہے، دنیا میں جہالت میں ہیں، آخرت کے اندر سزا میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت اونچے اونچے صفات ہے، بہت اونچے درجے کی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ کے کمالات بہت اونچے ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلتی، برے حالات، آخرت میں جہنم کا عذاب، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ کے صفات بڑے کمال کے ہیں، بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ لہذا جو اللہ کے صفات اونچے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اونچی، اسی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ آج دنیا میں انسان کے لیے اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اور بعض لوگ تو جہالت میں اپنے پیروں کے لیے بھی ایسی اونچی اونچی بات کرتے ہیں کہ ان کو خدا کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، رسولوں کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی نادانی ہے۔ اونچی اونچی خوبیاں، اونچے اونچے کمالات اکیلے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی اتنی اونچی اونچی خوبیاں مت بیان کرو کہ جو اللہ کے درجے تک پہنچا دینے والی ہو، اور جو ہے انسان کو انسانیت سے نکال کر کے خدائی کے درجے تک پہنچا دیوے۔ ایسی بات بولنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جو صفات ہے، خوبیاں ہیں، کمالات ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انسان انسان ہے، بندہ بندہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اونچی صفات، اونچی خوبیاں، اونچے کمالات سب اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسی ایک اللہ کی عبادت بندوں کو کرنی چاہیے۔